سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو بیوی کو نہ دینے سے بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے؟ برائے کرم ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ اس کا صحیح جواب ہے حق مہر ایک ایسی چیز ہے جو بیوی کو نہ دینے پر بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ زیادہ سونے سے کیا کمزور ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے زیادہ سونے سے انسان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا خوشی میں گانا بجانا جائز ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نہیں، خوشی میں گانا بجانا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا رات کو جھاڑو دینا گناہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے رات کو جھاڑو دینا گناہ نہیں ہے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ حالت وضو میں مرنے والا انسان کیا کہلاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے حالت وضو میں مرنے والا انسان شہید کہلاتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ گھر میں کون سے کیڑے زیادہ ہوں تو جادو کی علامت ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے گھر میں اگر چیونٹیاں زیادہ ہوں تو جادو کی علامت ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین پر سونے سے کون سی بیماری نہیں ہوتی؟ اس کا صحیح جواب ہے دل کے دورہ کی بیماری زمین پر سونے سے نہیں ہوتی۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے قریب جسم کا کون سا حصہ بڑا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہے قیامت کے قریب جسم کا پیٹ والا حصہ بڑا ہوگا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سی عبادت کرنے والا جلد امیر ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے زکوٰۃ دینے والا انسان جلد امیر ہو جاتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی چہرے میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے انسانی چہرے میں 14 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا مسافر کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اسلام کا مسافر ابن بطوطہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے کس نے مخالفت کی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے اسلام کی دعوت پر سب سے پہلے ابو لہب نے مخالفت کی تھی۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ مرغی کے پنجے کھانے سے کون سی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے مرغی کے پنجے کھانے سے گھٹنوں کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت میں جنتیوں کا لباس کس رنگ کا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہے جنت میں جنتیوں کا لباس سبز رنگ کا ہوگا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت میں جنتیوں کا لباس کس چیز سے بنا ہوا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہے جنت میں جنتیوں کا لباس ریشم سے بنا ہوا ہوگا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ جنات کہاں پر نماز پڑھتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے جنات گھاس پر نماز پڑھتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے پہلا قتل کس بدبخت نے کیا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے دنیا کا سب سے پہلا قتل بدبخت قابیل نے کیا تھا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر سب سے پہلے کس جانور کو پیدا فرمایا؟ اس کا صحیح جواب ہے اللہ تعالیٰ نے زمین پر سب سے پہلے مچھلی کو پیدا فرمایا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ دجال کے آنے کے بعد کون سی فوج دجال کی مدد کرے گی؟ اس کا صحیح جواب ہے دجال کے آنے کے بعد شیاطین کی فوج دجال کی مدد کرے گی۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کس بادشاہ کے زمانے میں ہفتہ 10 دن کا ہوتا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے فرعون کے زمانے میں ہفتے کے دن 10 ہوتے تھے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا اردو کا لفظ ہے جسے ہم لکھتے ہیں مگر پڑھتے نہیں ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے لفظ نہیں کو لکھتے ہیں لیکن اسے پڑھتے نہیں ہیں۔ سوال ہے،
کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جس کے بغیر لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے دولہے کے بغیر کسی بھی لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے جسے ڈوبتا دیکھ کر کوئی بچانے نہیں آتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈوبتا ہوا سورج دیکھ کر کوئی انسان بھی اسے بچانے نہیں آتا ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ دیسی مرغے کے انڈے میں سے سفید چوزا نکلے گا یا پیلے رنگ کا؟ اس کا صحیح جواب ہے مرغا انڈا ہی نہیں دیتا ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا ملک ہے جہاں پیمپر لگانا بین ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے وینوواٹو ایک ایسا ملک ہے جس پر پیمپر لگانا منع ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا خزانہ ہے جسے بڑے سے بڑا ڈاکو بھی لوٹ نہیں سکتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے علم کا خزانہ ایک ایسا خزانہ ہے جسے بڑے سے بڑا ڈاکو بھی لوٹ نہیں سکتا ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ڈبے میں میٹھے دانے جب کھولا تو پڑے چبانے، بتائیں یہ کیا چیز ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے انار۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے مگر ہر انسان اسے اپنے گھر میں لانا چاہتا ہے؟ سوال اس کا صحیح جواب ہے پیسہ ایک ایسی چیز ہے جس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے لیکن ہر کوئی اپنے گھر میں لانا چاہتا ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جسے دیکھنا سنت، ڈالنا فرض اور نکالنا حرام ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے میت۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا جنگل کہاں واقع ہے جہاں کوئی جانور نہیں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ایسا جنگل وہاں صرف نقشے میں واقع ہے جہاں کوئی جانور نہیں ہوتا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو کون سی بیماری آتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ایمان کی کمزوری اور دین کی دوری، یعنی انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد کیا پڑھنے والا انسان سیدھا جنت میں جائے گا؟ اس کا صحیح جواب ہے آیت الکرسی پڑھنے والا، جسے جنت میں جانے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کتنے دن تک میاں بیوی ہم بستری نہ کریں تو گھر میں مصیبتیں آتی ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے اس کی کوئی مقررہ حد نہیں، شریعت میں ایسی کوئی پابندی نہیں رکھی گئی ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ایمان کی بیماری کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ایمان کا کمزور ہونا اور دین سے دور ہو جانا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو تو انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو تو وہ انسان دین سے دور ہو جاتا ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو تو انسان کو کیا ملتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اللہ تعالیٰ اگر راضی ہو تو وہ انسان دین کے قریب ہونے کی توفیق ملتی ہے اسے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ دین سے دور ہونے پر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے دین سے دور ہونے پر انسان کو فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ آیت الکرسی کب پڑھنے کی خاص فضیلت ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی فضیلت حاصل ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھنے والے کو جنت میں جانے سے کیا چیز روک سکتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آیت الکرسی پڑھنے والے کو جنت میں جانے سے صرف موت روک سکتی ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ حدیث کے مطابق کون سا عمل جنت کے قریب کرتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے حدیث کے مطابق فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا جنت کے قریب کرتا ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ میاں بیوی کے تعلق میں اصل چیز کیا ہے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے میاں بیوی کے تعلق میں اصل چیز باہمی رضامندی اور حسن سلوک ہے۔ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 25، میثاق مدینہ، مختلف قبائل کے ساتھ معاہدات اور اسلامی ریاست کے ابتدائی انتظامی اصول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام،
گزشتہ قسط میں ہم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر، مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات اور مدینہ میں اسلامی معاشرے کی بنیاد کے بارے میں گفتگو کی۔ آج ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نہایت اہم باب کا ذکر کریں گے، جسے تاریخ میں مساک مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مدینہ کی نئی صورتحال کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد کے بعد شہر میں مختلف طبقات آباد تھے۔ مہاجرین، انصار، مختلف عرب قبائل اور یہودی قبائل سب ایک ہی شہر میں رہتے تھے۔ ہر گروہ کی اپنی روایات، معاملات اور ذمہ داریاں تھیں۔ ایسی صورتحال میں ایک ایسے نظام کی ضرورت تھی جو سب کے حقوق کی حفاظت کرے، امن قائم رکھے اور باہمی تنازعات کو انصاف کے ساتھ حل کرے۔ مساک مدینہ کی ضرورت کیوں پڑی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت، عدل اور دور اندیشی کے ساتھ ایک تحریری معاہدہ ترتیب دیا، جسے تاریخ میں مساک مدینہ یا دستور مدینہ کہا جاتا ہے۔ بہت سے مورخین اسے دنیا کے اولین تحریری ریاستی معاہدوں میں شمار کرتے ہیں۔ اس معاہدے کا مقصد ظلم کو روکنا، امن قائم کرنا، باہمی تعاون کو فروغ دینا اور شہر کے تمام باشندوں کے حقوق کا تحفظ کرنا تھا۔ مساک مدینہ کے بنیادی اصول۔ اس معاہدے میں چند بنیادی اصول طے کیے گئے تھے۔ سب سے پہلے یہ کہ مدینہ کے باشندے باہمی امن قائم رکھیں گے۔ دوسرا یہ کہ اگر شہر پر بیرونی حملہ ہو تو سب مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ تیسرا یہ کہ ہر فریق اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہوگا اور کسی بے گناہ کو سزا نہیں دی جائے گی۔ چوتھا یہ کہ اختلافات کی صورت میں انصاف کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ مذہبی آزادی۔ مساک مدینہ کی ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ مختلف مذہبی گروہوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی گئی۔ اسلام نے یہ تعلیم دی کہ معاہدہ کرنے والوں کے جان و مال اور بنیادی حقوق کا احترام کیا جائے جب تک وہ معاہدے کی پابندی کریں۔ یہ اس بات کی مثال تھی کہ اسلامی ریاست انصاف اور ذمہ داری کے اصولوں پر قائم تھی۔ مختلف قبائل کے ساتھ تعلقات کیا تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کے ساتھ تعلقات میں دیانت، عدل اور وفاداری کو بنیاد بنایا۔ جو قبائل معاہدے کے پابند رہے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا، اور جب کبھی کسی نے معاہدہ توڑا تو اس کا فیصلہ بھی انصاف کے اصولوں کے مطابق کیا گیا۔ اسلامی ریاست کے ابتدائی انتظامی اصول کیا تھے؟ مدینہ میں اسلامی معاشرے کے قیام کے ساتھ ساتھ ایک منظم ریاستی نظام بھی تشکیل پانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اللہ کے رسول تھے بلکہ ایک عادل رہنما بھی تھے۔ لوگ اپنے اختلافات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے مطابق فیصلے فرماتے، کمزوروں کے حقوق کی حفاظت کرتے اور طاقتور کو بھی قانون کا پابند بناتے۔ ریاست کے معاملات میں امانت، دیانت، مشاورت اور انصاف بنیادی اصول تھے۔ معاشرتی اصلاح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سیاسی نظام قائم نہیں کیا بلکہ لوگوں کے اخلاق، معاملات اور باہمی تعلقات کی اصلاح بھی فرمائی۔ جھوٹ، خیانت، ظلم، سود، قبائلی تعصب اور ناانصافی کی حوصلہ شکنی کی گئی۔ سچائی، امانت، رحم، حسن سلوک اور بھائی چارے کو فروغ دیا گیا۔ یوں مدینہ ایک ایسا معاشرہ بننے لگا جس کی بنیاد ایمان کے ساتھ ساتھ اعلیٰ اخلاق پر بھی قائم تھی۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق کیا ہیں؟ اس تاریخی واقعے سے ہمیں کئی اہم سبق ملتے ہیں۔ انصاف کسی بھی مضبوط معاشرے کی بنیاد ہے۔ معاہدوں کی پابندی اسلام کی اہم تعلیمات میں شامل ہے۔ اختلافات کو حکمت اور انصاف سے حل کرنا چاہیے۔ مذہبی اور سماجی معاملات میں ذمہ داری اور دیانت ضروری ہے۔ ایک کامیاب معاشرہ امن، عدل اور باہمی احترام سے قائم ہوتا ہے۔ اختتام۔ ناظرین کرام، مساک مدینہ صرف ایک تاریخی دستاویز نہیں تھا بلکہ ایک ایسے معاشرے کی بنیاد تھا جہاں انصاف، ذمہ داری، امن اور باہمی احترام کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قیادت سے یہ ثابت کیا کہ ایک مضبوط ریاست طاقت سے نہیں بلکہ انصاف، امانت اور اخلاق سے قائم ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت طیبہ سے سبق حاصل کرنے اور اپنی زندگی میں عدل، امانت اور حسن اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگلی قسط نمبر 26۔
اذان کی ابتدا، قبلہ کی طرف نماز اور مدینہ میں اسلامی عبادات کے اجتماعی نظام کا قیام۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم بیان کریں گے کہ اذان کا آغاز کیسے ہوا، مسلمانوں کی اجتماعی عبادت کا نظام کس طرح مضبوط ہوا اور مدینہ کی اسلامی زندگی میں عبادات کی اہمیت کیسے نمایاں ہوئی۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے کاموں میں اللہ کے فضل و کرم سے مصروف ہوں گے۔ امید کرتا ہوں مولا آپ کو مزید خوش نصیب عطا فرمائے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو، ہمارے سوال و جواب دلچسپ لگے ہوں یا آپ نے اس ویڈیو سے کوئی نئی معلومات حاصل کی ہوں تو برائے کرم ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کوئز ود علم کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن یعنی کہ گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ہمارے چینل پر آپ کو روزانہ دلچسپ اور معلوماتی کوئز ملتے ہیں جن میں جنرل نالج، اسلامی تاریخ، پہیلیاں، مزاحیہ سوال و جواب، ذہانت بڑھانے والے سوالات اور روزمرہ زندگی سے متعلق معلومات شامل ہوتی ہیں۔ ہمارا مقصد صرف تفریح فراہم کرنا نہیں بلکہ علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں ہر ایک تک پہنچانا ہے۔ اگر آپ نے آج کے تمام سوالات کے صحیح جواب دیے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ نے کتنے سوالوں کے درست جواب دیے۔ اگر کوئی سوال مشکل لگا یا آپ کسی خاص موضوع پر کوئز دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی رائے بھی کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی اثاثہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل پر سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی خصوصی سلسلہ بھی جاری ہے جس میں ہم قسط وار سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ ہم سب اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، اخلاق، کردار اور تعلیمات سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس سلسلے کی پچھلی اقساط نہیں دیکھی ہیں تو ضرور دیکھیں اور آنے والی اقساط کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ تعالی آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے دلچسپ کوئز اور سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نئی قسط کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔